روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ یہ محاورہ عرصہ دراز سے اردو تحریروں میں موضوع سخن کے طور پر برملا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس ضرب المثل میں رگڑا کھانے والا نیرو ایک حقیقی کردار ہے جو روم کا 5واں اور جولیو کلاڈین خاندان کا آخری شہنشاہ تھا۔ نیرو کے بارے میں تاریخ دانوں نے لاتعداد کہانیاں بیان کی ہیں۔ کچھ نے لکھا ہے کہ اس نے اقتدار کے لیے اپنی والدہ، بھائی اور دونوں بیویوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اپنے لیے سونے کا محل بنوانے کے لیے جب وہ روم کے بیشتر علاقوں کو نظر آتش کروا رہا تھا تو اس دوران وہ اپنے درباریوں کے ساتھ موسیقی کے مزے لے رہا تھا اور خود بھی بانسری بجا رہا تھا۔ آج سے کم و بیش 2000 سال قبل عہد قدیم کے بادشاہ نیرو کی روم کی عظیم آتش زدگی اسرار کے پردوں تلے دبی ہوئی ہے۔ اب نئی تحقیق نئے حقائق کی روشنی میں دیکھ رہی ہے کہ دراصل ہوا کیا تھا اور اس کے نتیجے میں کس قسم کی سیاسی ہلچل پیدا ہوئی تھی۔ نیرو کے عہد کے بارے میں نئی تحقیق اس معروف خیال کو من گھڑت کہانی ثابت کرتی ہے کہ نیرو نے پہلے روم کو آگ لگوائی اور پھر بطور بادشاہ اپنی شاہی بالکونی میں بیٹھ کر بانسری بجاتا رہا۔ دنیا بھر میں اس عہد سے متعلق مستند ترین ماہرین میں سے ایک کی نئی تحقیق پہلی بار یہ اہم ترین انکشاف کرتی ہے کہ روم کی عظیم آتش زدگی کو خوب نمک مرچ لگا کر پیش کرنا بھی نیرو کے مخالفین کی کارستانی تھی۔ نیرو کے سیاسی مخالف جانشینوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رومن مورخین نے دعویٰ کیا کہ 2/3 روم آتش زدگی سے مکمل تباہ یا بری طرح متاثر ہوا، اور بعد میں آنے والے مورخین آنکھیں بند کیے 1000 سال تک یہی بات دہراتے رہے۔ لیکن برطانوی ماہر آثار قدیمہ اور مورخ پروفیسر اینتھونی باروٹ کی نئی تحقیق پہلی بار یہ حقائق سامنے لائی ہے کہ دراصل شہر کا محض 15 سے 20% حصہ تباہ ہوا تھا۔ ان کی اہم ترین معلومات کا زیادہ حصہ آگ سے متاثرہ قدیم مواد ہے جو اٹلی اور فرانس کے ماہر آثار قدیمہ کی طرف سے گزشتہ برسوں میں زمین کی کھدائی کے دوران ہاتھ لگا۔ اس تحقیق میں پہلی بار اس غیر معمولی سیاسی کہانی کو نئے انداز میں دیکھا گیا کہ روم کی 64ویں عیسوی میں عظیم آتش زدگی کو کیسے اور کیوں بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا اور پھر کیسے اسے سیاسی تبدیلی کے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ نئی تحقیق ثابت کرتی ہے کہ آتش زدگی کے واقعے نے اشرافیہ کی جانب سے شہنشاہیت دشمنی کے عام پوشیدہ جذبات کو ہوا دے کر نیرو کے خلاف تحریک کی شکل دے کر انقلاب برپا کر ڈالا، جس کے نتیجے میں بالآخر انہیں تخت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ روم کے جلے ہوئے حصوں کی دوبارہ تعمیر کے لیے نیرو نے صوبوں پر مزید ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ کیا، جس سے اشرافیہ کی زیر ملکیت صوبائی ریاستیں براہ راست متاثر ہوئیں۔ اس کے بعد نیرو نے روم کی تاریخ میں پہلی بار سکے کی قیمت کم کرتے ہوئے محض 80% چاندی پر مشتمل سکے، جن کا باقی وزن تانبے سے پورا کیا گیا، جاری کر کے معاملات مزید تباہی کی طرف دھکیل دیے۔ آتش زدگی کے بعد نئے قوانین کے مطابق عام لوگوں نے اشرافیہ کو ٹیکس اس وقت رائے کم قیمتوں کے سکوں کی شکل میں دینا تھا، لیکن اشرافیہ نے شاہی ٹیکس خالص چاندی میں ادا کرنا تھا۔ یہ مالیات کا معاملہ تھا جسے روم کی عظیم آتش زدگی نے سیاسی عمل بنا دیا۔ تقریباً 2000 سال کی خاموشی کے بعد پروفیسر بیرٹ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے آتش زدگی کے بعد معاشی صورتحال کا نئے سرے سے جائزہ لیا، جس نے روم کے ناپائیدار سیاسی نظام کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سیاسی، نفسیاتی اور سماجی لحاظ سے نیرو زمانہ قدیم کے دلچسپ ترین حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ وہ غیر روایتی، مقبول اور نہایت بے رحم سیاستدان تھے جنہوں نے پورے روم بالخصوص اس کی سیاسی تقسیم کو مزید گہرا کیا۔ ان کا عوام سے تعلق مکمل طور پر معاشرتی درجہ بندی کے حساب سے تھا۔ غریب اور کم پڑھے لکھے طبقے انہیں پسند کرتے، دوسری طرف سماجی اور معاشی اشرافیہ انہیں ناپسند کرتی تھی۔ 21ویں صدی کے بہت سے عوامی سیاسی رہنماؤں کی طرح انہیں بھی لوگ شدید پسند کرنے والے یا شدید نفرت سے دیکھنے والے تھے۔ بلا شبہ آگ سے متاثرہ دولت مند شخصیات کی مدد سے انکار نے بھی معاشرے کے پیچھے ہوئے طبقات کو نیرو کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ اعلیٰ طبقوں سے ان کے برے سلوک نے انہیں ان طبقات میں متنازع ضرور بنایا، لیکن غریب لوگوں میں ذرا برابر ایسے جذبات پیدا نہ ہوئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ نیرو کی موت کے بعد اگلے 20 سال میں باغیوں کی طرف سے اس دعوے کے ساتھ کہ بادشاہ ابھی تک زندہ ہے، روم میں حکومت مخالف 3 ناکام بغاوتیں برپا ہوئیں۔ مزید برآں ان کے کچھ دشمن بھی نیرو کے حامیوں کی موت سے بھاگ نکلنے کی بات پر مختلف انداز میں یقین رکھتے ہیں۔ جیسے کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ بطور دجال روم میں واپس آئیں گے۔ ایسا لگتا ہے روم کی چھوٹی سی عیسائی برادری کو آتش زدگی کے معاملے میں نیرو نے قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی اور قدیم ذرائع کے مطابق انہوں نے پھانسیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ سینٹ پیٹر اور سینٹ پال کو بھی نیرو کے عہد میں ہی پھانسی دی گئی۔ روم کے دور بادشاہوں کی طرح بدقسمتی سے نیرو کے ہاتھ بہت جلد طاقت سے آشنا ہو گئے۔ شاید اندھا دھند قتل عام کے پیچھے کم عمری میں ایسی لامحدود طاقت کے نفسیاتی عوامل تھے۔ اگرچہ عظیم آتش زدگی کے بعد نیرو نے روم کو دوبارہ بنانا شروع کیا، لیکن آگ لگانے کا الزام ان پر لگانا بالکل بے بنیاد ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وسط یا آخر جولائی کے جن دنوں میں روم میں آگ لگی وہ سال بھر میں روم کے خشک ترین دن ہوتے ہیں، جب آگ نہایت تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ آگ کے پھیلاؤ میں تیز ہوا کا عمل دخل تھا۔ دراصل افریقی صحرا سہارا سے اٹھنے والی شمال مغربی تیز ہوائیں بعض اوقات گرمیوں میں روم سے ٹکراتی ہیں۔ مزید برآں آثار قدیمہ اور تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ آگ دراصل ابتدائی طور پر جنوبی سمت سے پھیلی تھی، لیکن یہ بات طے ہے کہ نہ تو نیرو کا اس آگ لگنے سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی وہ آگ لگنے کے بعد بانسری بجا رہا تھا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।